آج اس صورت کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، شروع صورت سے صفحہ نمبر 152 بنے گا، 8واں سپارہ، صفحہ نمبر 152، سورۃ الاعراف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف جگہ کا نام ہے آخرت میں۔ آیت نمبر 46 میں اور 48 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی سورۃ الاعراف ہے۔ مکی سورت ہے، 206 آیات اور 24 اس کے رکوع ہیں۔ سورت کے مضامین پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں سورت کے جو سارے مضامین ہیں وہ 3 چیزوں کے ساتھ متعلق نظر آتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اس سورت کا دعویٰ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 3 چیزیں دعویٰ ہیں اور باقی ساری چیزیں اس دعوے کے متعلق ہیں۔ جو اس کی بالکل ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 2، اس میں پہلا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر جو حق اور سچ بیان کیا گیا ہے، آپ 2 ٹوک انداز سے اس کو بیان فرمائیں، بغیر لگی لپٹی کے، بغیر کسی کے ڈر اور خوف کے، اللہ کے احکامات کو امت تک پہنچائیں۔ تیسری جو آیت ہے، اس کے اندر دوسرا دعویٰ ذکر کیا گیا ہے، دوسرا کہ اتباع ہمیشہ اس کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے احکامات تمہارے لیے نازل کیے گئے، جو احکام تمہارے لیے نازل کیے گئے بس اس کی اتباع کرنی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ اور ولی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو حکم اللہ نے دیا، اللہ کے حکموں کو مان، غیر کے احکامات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت فرمایا انبیاء کرام کو اسی مقصد کے لیے ہم نے بھیجا۔ قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، ہم دیکھیں گے کس نے ہمارے احکامات پر عمل کیا ہے اور کس نے نہیں کیا۔ فرمایا یاد رکھنا، شیطان ان احکامات سے تمہیں ہٹانے کی کوشش کرے گا، دائیں بائیں لے جانے کی کوشش کرے گا کہ انسان کی زندگی احکامات الہیہ والی زندگی نہ ہو۔ اس لیے پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سجدے سے انکار کا جو واقعہ ہے وہ ذکر کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور خود اس ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا گیا۔ حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو حکم ہوا کہ آپ جنت کے اندر رہیں، بس فلاں جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ شیطان کو وہاں سے جب نکالا گیا تو اس نے اسی وقت کی قسمیں کھائیں، کہا کہ میں ان کو رہنے نہیں دوں گا، ان کی اور ان کی اولاد کو
ہمیشہ آپ سے جدا کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے راستے پر چلے گا تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تیرے ساتھ ہی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہ شجرہ ممنوعہ استعمال کر لیا، جنت سے زمین پر آنے کا ان کو بھی حکم ملا، زمین پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے اور اللہ رب العزت ہی نے توبہ قبول کی۔ تیسرے رکوع کے اندر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، آیت نمبر 26، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو چند حکم دیے، چار احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 1، آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اس لباس کو کبھی نہ اتارنا، اس لیے کہ یہ جو لباس ہے تمہارے جو شرم کے اعضاء ہیں انہیں چھپاتا بھی ہے اور تمہیں خوبصورت بناتا بھی ہے، اس سے تم خوبصورت رہتے، خوبصورتی آتی ہے۔ دوسری چیز، جو تقوی کا لباس ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر انسان اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے تو جس طرح ظاہری لباس انسان میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، فرمایا باطنی لباس اس سے بھی زیادہ انسان میں خوبصورتی پیدا کرے گا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ یہ شیطان کیونکہ تمہارے باپ کا دشمن ہے، اس نے ان کو جنت سے نکلوایا، تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اس دھوکے میں تم آ جاؤ کہ یہ ہمارا اپنا ہے، نہیں، اس نے بے حیائی کا حکم دینا ہے اور یہ لباس تمہارا اتروانا ہی اتروانا ہے اس نے۔ تب جب جتنا لباس کم ہوگا اتنی بے حیائی زیادہ پھیلے گی۔ تیسرا حکم یا بنی آدم خذوا زینتکم، آیت نمبر 31 میں اولاد آدم جب تم اللہ کی عبادت کی جانب آؤ، مسجد کی طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ، خوب زیب و زینت کے ساتھ آیا کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کی بارگاہ میں تم آ رہے ہو تو وہاں صاف ستھرے ہو کے آنا ہے۔ فرمایا اللہ نے کھانے میں، پینے میں، رزق میں، پہننے میں جتنی عمدہ چیزیں ہیں یہ پیدا ہی اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کی۔ میں کون ہے جو ان چیزوں کو حرام قرار دے؟ بالکل نہیں۔ اسلام کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ انسان گندا رہے، صاف ستھرا رہے، صاف ستھرا کھائے، حلال کھائے پیے۔ فرمائے یہ سب ایمان والوں کے لیے۔ کفر جو ہے، کافر جو ہیں وہ تو ان کی وجہ سے کھاتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں صرف ایمان والوں کو عطا فرمائے، کسی اور کو نہیں دے۔ نمبر 4 یا بنی آدم اما یأتینکم رسلا، آیت نمبر 35، اے اولاد آدم، انبیاء کرام اور ان انبیاء کے ذریعے سے آنے والی جو تعلیمات ہیں ہمیشہ ان کو اپنانا، ہمیشہ ان کو اختیار کرنا۔ جب تم ان کو اختیار کرو گے اللہ کی تمہیں جنت عطا کی جائے گی، اللہ کی جنت ملے گی تمہیں۔ اور اگر انکار کرو گے تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا جو قیامت کے دن بنیں گے۔ ایک ہیں جنت والے، ایک ہیں جہنم والے، اور ایک ہیں جنت اور جہنم کے درمیان آراف والے۔ تینوں کا اللہ نے تفصیلی ذکر کیا۔
آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت والوں کا ذکر کیا کہ جو جنتی ہوں گے جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کا شکر بھی بجا لائیں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں جنت عطا کر دی، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ یہاں پہنچتے۔ جو ہدایت جو یہاں پہنچنے کا ذریعہ بنی، یا اللہ وہ ہدایت بھی تو ہمیں آپ نے ہی دی تھی نا، آپ کی وجہ سے ہمیں ملی تھی۔ اب جنت میں جا کے جہنمیوں کو آواز دیں گے، اور جہنمیوں ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، رب نے ہمارے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے نا سارے سچے، کوئی جھوٹا نہیں ہوا۔ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو رب نے وعدے کیے وہ بھی سچے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے نعم، جی ہاں، واقعتاً جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ 100% سچ ہوا ہے، 100% سچ ہوا ہے وہ۔ اور پھر جو جہنم والے ہیں وہ جنتیوں کو بھی آوازیں دیں گے اور کہیں گے جنت والو تم تو بڑے مزے میں ہو، بڑی نعمتوں میں ہو، جنت کے اندر جو ہو، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی دے دو، کوئی کھانے کے لیے کوئی پینے کے لیے ہمیں بھی دے دو نا تم۔ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہمیں بھی دے دو۔ اعلان ہوگا نہیں، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی چیزیں کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں، دونوں چیزیں اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا تھا دنیا، اور آج اللہ پھر انہی کو دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وبینہما حجاب، ایک طرف جنتی ایک طرف جہنمی، درمیان میں پردے، ادھر والا ادھر نہیں آ سکتا، ادھر والا ادھر نہیں آ سکتا۔ درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف کہا جائے گا، سورت کا نام جس نام میں نے ذکر کیا۔ تو ایمان تو ہوگا لیکن نیکیاں اور بدی ان کی برابر ہوں گی، ان کو وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی، جہنم کی لو بھی آئے گی۔ جب جہنم سے لو چلے گی آئے گی تو دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ بھیجنا، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ اور جب جنت کی ٹھنڈی ہوا آئے گی تو کہیں گے رب العالمین ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی ہم ادھر چلے جائیں کہ ہمیں بھی یہیں پر بھیج دیا جائے۔ آخر کار ان کو پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، بس پھر دو ہی رہ جائیں گے، یا جنتی یا جہنم، یا جنتی ہے یا جہنم، اور کوئی نہیں ہوگا۔ تیسرا دعویٰ آیت نمبر 54 میں ہے، 7ویں رکوع کی پہلی آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، رات اور دن کا نظام اللہ کے پاس، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، الا لہ الخلق والامر، یہ چیزیں پیدا بھی اللہ نے کی ہیں، ان پر حکمرانی بھی اللہ کی ہے، الامر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، انسان تو بھی رب کے حکم کے تابع ہو جا، اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہمیشہ اللہ کو پکارو اور اللہ کو معبود سمجھو، کسی اور کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورتوں کو وہی پورا کرے گا۔ فرمایا بارشیں تمہیں وہی دیتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں وہی دیتا ہے، بنجر زمینیں وہی آباد کرتا ہے، اس بارش سے یہ سبزاں، یہ گندم، یہ اناج، یہ سب کچھ تمہیں وہی نکال کے دیتا ہے، جو بن مانگے تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، مانگو گے تو تمہاری ضروریات کو کیوں نہیں پورا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسرا دعویٰ ہے نا، اس پر 3 واقعات ذکر کی ہے۔ پہلا واقعہ رکوع نمبر 8 میں 59 آیت سے لے کر 64 نمبر آیت تک نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، فرمایا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا، میری قوم عبادت اللہ کی کرو،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ہمیشہ منتیں اور مرادیں وہی پوری کرے گا، اس لیے اسی ہی کو پکارا کرو۔ یہ بات جب نہیں مانی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا تباہ کر۔ دوسرا واقعہ آیت نمبر 65 سے شروع ہوتا ہے، ہود علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، اور یہ جاتا ہے آیت نمبر 72 تک۔ فرمایا انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اتنے نامراد تھے، بدبخت تھے، حود علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ ہم آپ کو عقل کا ٹھیک نہیں سمجھتے۔ لفظی معنی کریں تو عجیب معنی بنتا، عقل کا ہم آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت یہ جھوٹ ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا یہ کوئی کم عقلی ہے؟ اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب سے تعلقات ٹھیک کر لے؟ وہ تو سب سے بڑا۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، یہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ تیسرا واقعہ آیت نمبر 73 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 79 تک، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بڑی فراخی ان کو عطا کی، باغات تھے، ان کے محلات تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ کہا جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اس اللہ کی عبادت کیا کرو، غیر کی بات نہ کرو۔ کہنے لگے نہیں، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور بچہ دے، پھر ہم آپ کی بات مانیں۔ مطالبہ ان کا پورا ہوا، معجزہ دے دیا گیا، لیکن الٹا وہ دشمن ہو گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں ہی کاٹ دیے اور قتل کر دیا اسے۔ صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اب تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں، تباہ کر دیے جاؤ گے تم۔ زلزلہ آیا اور چیخ آئی، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا جو غیر اللہ کے سہارے تلاش کرتے ہیں انجامن وہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 80 سے رکوع تک، آیت نمبر 84 تک۔ لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم، اس کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے، کہ اتباع کرنی ہے اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو غیر فطری طریقے سے تم شہوت کو پورا کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، یہ کام نہ کرو۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے ان کو بھی ختم کر دیا۔ پانچواں واقعہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آیت نمبر 85 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 93 تک جاتا ہے۔ تفاصیل میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اس پورے رکوع میں 11ویں رکوع کے اندر شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ ذکر کیا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، حق والے کو حق ملنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی، ان پر ایمان لانے والوں کی بھی مخالفت کی، حتیٰ کہ دھمکیاں دی کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، یہاں رہنا ہے تو پھر ہماری چودراہٹ تمہیں ماننا پڑے گی، ہم اس علاقے کے چودھری ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم تاجر ہیں، آپ آگے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کہا بھائی نہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف کرو اور تمہاری چودراہٹ باقی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے فرمایا پکڑائی، اور یہ بھی اوندھے منہ سارے گرے پڑے تھے، مرے پڑے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ اس کے بعد 12واں رکوع شروع ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آیت نمبر 94 سے آگے جو اہل مکہ تھے ان کو سمجھائیے بات. مکہ والوں، جس طرح اللہ نے پہلے نبی بھیجے، انبیاء آئے، ان کی امتوں نے ان کی بات نہیں مانی، کہیں تم بھی انکار کر کے ان جیسے انجام کو دعوت تو نہیں دے رہے؟ تم بھی بیٹھ کے سوچو. یہ صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں. اللہ حالات تمہیں بدل بدل کے دکھا رہے ہیں، کبھی تنگیاں، کبھی سختیاں، کبھی راحتیں. مقصد صرف تمہیں سمجھانا ہے کہ تم ان حالات سے سمجھ جاؤ، ان حالات کو چلانے والا کوئی اور ہے، یہ کسی اور کے قبضے میں ساری یہ چیزیں. اس کے بعد 13ویں رکوع سے اللہ تعالیٰ نے درمیان سے شروع ہوا اور جو ہے نا تقریباً یہ سلسلہ پھر 20ویں 21ویں رکوع تک چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ. اس کا تعلق اس سورت کے پہلے دعوے کے ساتھ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے خوشی دل سے اس کو قبول بھی کرنا چاہیے اور اس کو بڑی جرت مندی کے ساتھ آگے بیان بھی کرنا چاہیے. جرت مندی کے ساتھ. فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھو کہ حق بات کتنی جرت کے ساتھ انہوں نے پہنچائی. سب سے پہلے ذکر کیا فرعون اور اس کی کابینہ کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات گئے فرعون کی دربار میں اور کلمہ حق اسے سمجھانے کی کوشش کی. اور پھر آئے جو رکوع نمبر 14 کے اندر کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو بھی کلمہ حق سکھایا اور بتلایا، اور وہ جادوگر سمجھ گئے اس بات کو. اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، وہ مومن ہو گئے. فرمایا ان ایمان والوں کو دیکھو کہ ان کی جرت کیسی. وہ جو جادوگر ایمان لائے، ایمان لاتے ہی فرعون کے ساتھ سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. کہا تیری حکومت اور فوج سے ہم نہیں ڈرتے کہ تو کہے گا کہ ہمیں مرعوب کر لے گا. جس رب نے پیدا کیا ہے آج کے بعد سجدہ صرف اسی رب کو ہوگا، کسی اور کو نہیں. تجھے کبھی سجدہ نہیں کریں گے. تو کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں قتل کرا سکتا ہے نا، تو کرا دے. تو ہو سکتا ہے اللہ اسی کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. اس سے آگے تو کیا کر سکتا؟ تو وہ بھی اسی طرح جرت مندی کے ساتھ کلمہ حق کہنے لگے. میں ایمان والو تم بھی اپنے اندر جرت مندی پیدا کرو، حق بات کہنا بھی سیکھو، سننا بھی سیکھو اور ماننا بھی سیکھو. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اپنی قوم کے ساتھ جو تھا، کیونکہ قوم بھی تو فرعون کے ساتھ کی ماتحت رہی نا ایک عرصہ دراز، تو وہ بھی طرح طرح کی باتیں. جی آپ آئے، آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہم مصیبت میں تھے، مشقت میں تھے، اب آگے ہیں مصیبتیں مشقتیں تو ویسے ہی، ہمیں کیا فائدہ ہوا آپ کے آنے سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا آیت نمبر 126 قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. میری قوم اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرنے والے بنو. یہ زمین اللہ کی ہے، ایک دن آئے گا اللہ تمہیں یہاں کا وارث اور بادشاہ بنا دے. 16ویں رکوع وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. فرمایا جب فرعون نے نہیں مانا اب ہم نے آہستہ آہستہ پکڑنا شروع کر دیا. پہلے چھوٹے چھوٹے مختلف عذاب آئے تاکہ یہ سمجھ جائیں. جب نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی فوج کو تمام کو سمندر میں غرق کر دیا. ڈوب گئے سارے کے سارے، اسی کے اندر جو ہے وہ مر گئے. قوم موسیٰ کو نجات ہوئی اور یہ لوگ سمندر پار کر کے آگے گئے، میدان تیہ میں رہنے لگے. اب رہنمائی کی ضرورت تھی، زندگی کیسے گزارے. اللہ نے تورات کتاب دینے کے لیے طور پر آنے کا وعدہ کیا کہ آپ یہاں پر آئیں تو ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کو کتاب دیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہاں آ کر 40 دن کا اعتکاف کیا. اللہ نے کتاب تورات عطا فرما دی. پیچھے جو سامری تھا
اس قوم کے اندر اس نے قوم کو بتوں کی بچڑا بنایا اور اس کی عبادت میں لگا دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات واپس آئے اور انتہائی غصے ہوئے اور کہا یہ سب کچھ کیوں ہوا، سب توڑوا دیا اور اسے ختم کرا دیا۔ قوم کہنے لگی اس طرح ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ ہمیں لے کر جائیں، اللہ ہمیں خود بتائیں کہ یہ میری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 بندوں کا انتخاب کیا، لے کر گئے، اللہ کی جانب سے آواز آئی یہ ہماری کتاب ہے، میں اللہ ہوں، بات مان لیں۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتا آواز کدھر سے آ رہی ہے، اللہ کو ہم دیکھیں گے تو ہم تب جو ہے نا بات مانیں گے، ایسے نہیں۔ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، ان لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب العالمین یہ تو فتنہ اور بڑھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بندے مروا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا آیت نمبر 157 میں 158 میں، کہ جس طرح یہ سب نبی برحق تھے، فرمایا اب سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ فرمایا آپ جس کو حلال بتائیں اس کو حلال سمجھو، جسے حرام بتائیں اسے حرام سمجھو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ہرگز نہ کرنا۔ فرمایا دیکھا نہیں تم نے اس قوم کو جس کو روکا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، لیکن وہ کرنے لگے، ایک حرام کام کو حلال سمجھا، اللہ نے اس دنیا کے اندر ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ تم کبھی اس طرح نہ کرنا۔ اور پھر اللہ نے وہ وعدہ یاد دلایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آیت نمبر 172 میں، کہ عالم ارواح میں تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی تمہیں وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، آیت نمبر 175، فرمایا کبھی اپنی عبادت پر، نیکی پر ناز نہ کرنا اور اپنے اندر خواہش پرستی لے کے نہ آنا۔ بلعام بن باعورہ، فرمایا بڑا نیک آدمی تھا، لیکن جب خواہش کا غلام نکلا اور زمین کی جانب وہ جھکنے لگا تو بددعائیں کرنے لگا نیکوں کے خلاف، اللہ نے اس کی زبان کو لٹکا کے کتے کی شکل بنا دی۔ اس لیے فرمایا ہمیشہ ڈرتے رہنا اللہ سے۔ اور پھر آخری دو رکوعات کے اندر اللہ نے رکوعوں میں پھر قیامت کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا، اور پھر بالکل آخری رکوع میں اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کا ذکر کیا کہ اس اللہ نے تمہیں ایک مرد و عورت حضرت آدم حضرت حوا سے بنایا اور پیدا کیا ہے، وہی تمہیں اولادیں دیتا ہے، وہی تمہاری پکاروں کو سنتا ہے، جن کو تم بلاتے اور پکارتے ہو، ہاتھ ان کے نہیں ہیں، کان ان کے نہیں ہیں، آنکھیں ان کی نہیں ہیں، یعنی دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو جو تم سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پکارو اس اللہ کو جو ہر وقت تمہیں دیکھتا بھی ہے اور ہر وقت تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف، پھر آیت نمبر 199 میں مکارم اخلاق کا ذکر کیا کہ ہمیشہ اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، معافی کی عادت اپنانی چاہیے، اچھی باتوں کا حکم دینا چاہیے، جاہلوں سے اعراض کریں، اور سورت کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد پر کہ خلاصہ پوری سورت کا یہ ہے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فرمایا اللہ کو یاد کرنے کی ایک صورت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید پڑھنا یہ ذکر ہے۔ فرمایا پھر ذکر آہستہ بھی ہو سکتا ہے، تنہائی میں بھی ہو سکتا ہے، سب کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، غافلت کی زندگی نہیں، اللہ کی یاد والی زندگی گزارو۔ باقی رب کے پاس بڑے فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، تمہاری عبادت کرنے سے اللہ کا فائدہ کوئی نہیں، نہ کرنے سے اللہ کا نقصان نہیں۔ عبادت کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اللہ دنیا بھی تمہاری بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ یہ صرف چند اشارات ہیں جو میں نے کیے، جو ایک عرصے تک ہم تفصیلی ترجمہ اور ساری چیزیں ہم نے پڑھی، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سے سورہ انفال ہم شروع کریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.